ہمیں سب سے زیادہ فکر ہے اپنے بچوں کی. ہم نے صرف کسی کی نقل میں قدم نہیں اٹھانا کیونکہ اس سے ایک دم بڑی واہ واہ ہو جائے گی. بنیادی اصول ہم نے ان کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستانی جو چین میں ہے وہ پاکستان 14 دن کی آبزرویشن کے بغیر نہیں آئے گا. چین سے واپسی کے لیے پاکستانیوں کی مکمل کلیئرنس لازمی قرار. حکومت کا پاکستانی شہریوں کو واپس نہ لانے کا فیصلہ برقرار. ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں ووہان میں 120 ممالک کے شہری رہائش پذیر ہیں. 7 سے 8 ممالک نے انخلا کیا یا درخواست کی. یہ وائرس 27 ممالک میں پھیل چکا ہے. چین ہمارے شہریوں کا ہر ممکن خیال رکھ رہا ہے. چین میں قاتل وائرس کورونا کے بعد جاری ہلاکتیں 259 ہو گئیں. 12,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. کورونا پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد جاری. ویکسین کی تیاری کی کوشش. 25 ممالک میں وائرس کے 140 کیس رپورٹ. اسپین میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا. یونیورسٹی ٹیچرز اور انتظامیہ نے ہمیں بولا ہے کہ آپ لوگ اپنی حکومت سے رابطہ کریں اور چلے جائیں. خود ہیڈ ٹیچر نے آ کے یہ پاسپورٹ مجھے واپس دیا ہے. ہم پاکستانیوں کے اتنے احتجاج کے بعد اتنے دنوں کے بعد شاہ محمود قریشی میری کال اٹینڈ کی, مجھے دلاسا دی کہ آپ کا وہیں ہی خیال رکھا جائے گا. آج نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں. چین میں پھنسی طالبہ کیف الورا سے وزیر خارجہ نے رابطہ کر لیا. کیف الورا کہتی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے پاسپورٹ بھی واپس کر دیے. ووہان میں زیر تعلیم ایک اور طالب علم امجد نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی. گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہمیں یہاں سے نکلوائیے, اپنے طیارے بھیج دیجئے. بہت پریشان ہیں ہم لوگ تکلیف میں ہیں ووہان سٹی میں, اور ہم سیف ہیں. کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی وائرس نے کوئی اٹیک کیا ہوگا. چین میں قاتل وائرس کورونا کے بعد جاری ہلاکتیں 259 ہو گئی. 12,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. کورونا پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد جاری. ویکسین کی تیاری کی کوشش. 25 ممالک میں وائرس کے 140 کیس رپورٹ. اسپین میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس. اتحادیوں کے تحفظات پر حتمی لاہ عمل طے کرنے پر مشاورت. مہنگائی, گورننس اور صوبائی حکومتوں کے معاملات پر بھی غور. ملکی معاشی صورتحال پر بھی بات چیت. ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے, یہ ختم ہو چکے ہیں. ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے. چودھری اور ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی. نواز شریف نے آنا نہیں, مریم نے جانا نہیں, شہباز آ سکتا ہے. حکومت کی اصل اپوزیشن نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مہنگائی ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں حکومت 5 سال پورے کرے گی. مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہے. نواز شریف آ نہیں سکتے, مریم نواز جا نہیں سکتی. شہباز شریف کے آنے کا امکان ہے. ایم کیو ایم کو نالائق حکومت کا ساتھ چھوڑ کر ہمارا ساتھ دینا چاہیے. وزیر اطلاع سندھ نے پھر متحدہ کو پیشکش کر دی. کہتے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے آج عوام مصیبت میں ہے. آئی جی کے معاملے پر ثابت ہو گیا کہ سندھ سوتیلا ہے. آئی جی سندھ حکومت کے کہنے پر کچھ نہیں کرتے. پشاور بڈہ بیڑ کے قریب زیر تعمیر مدرسے کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق 9 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پنجاب میں پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے. ڈیرہ غازی خان کی 2 بچیوں میں مرض کی تصدیق. صوبے میں 2019-20 کے دوران مرض کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی. ترجمان پولیو کنٹرول پروگرام نے تصدیق کر دی. حالیہ میں سوشل میڈیا کی دوستی ایک اور نوجوان کی جان لے گئی. 24 سالہ عبدالباسط لڑکی سے ملنے گاؤں گیا. لڑکی کے رشتہ داروں نے ڈنڈے مار کر نوجوان کو قتل کر دیا. مقدمہ درج. پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی. ڈی آئی خان کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق, 4 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا.
فیصل آباد میں غیر ملکی ایئر لائن کی شارجہ جانے والی پرواز کے مسافر سے 6 کارتوس برآمد. ساجد علی نے کارتوس کو سامان میں چھپا رکھا تھا. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا. بورے والا کے دیہات پر ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ. گندم اور سرسوں کی فصل کو نقصان پہنچا. ٹڈی دل بھگانے کے لیے کسانوں نے روایتی طریقہ اپنا لیا. ڈھول اور برتن بجاتے رہے. میں ہوں کرن بسری اور میں ہوں صبا شیخ. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت معاملے خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. گزارا نہیں ہوتا تو 17,000 تنخواہ لینے والا مزدور کیسے گزارا کرے گا؟ پہلی جو آپ نے بات کی انکوائری رپورٹ کی، دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بڑی کلیئرٹی ہے اپنے مشن اور اپنے پروگرام میں کہ کوئی بھی ایسا شخص عوام کے راستے میں، ریلیف کے راستے میں، عوام کی جو اوورال فیل گڈ فیکٹرز جو حکومت ان کے لیے دستیاب کرتی ہے اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہوگا تو وہ طاقت، قانون کی طاقت سے اس کو اس کے راستے سے ہٹایا جائے گا، کیونکہ عوام کو ریلیف دینے کا جو ان کا مشن ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے خود انکوائری شروع کی ہے. بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان FIA کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں. انکوائری کی ابھی ختمی رپورٹ نہیں آئی ہے. جو ہی وہ ختمی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے میڈیا کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر ہوگی اور آپ سے کوئی حقائق نہیں چھپائے جائیں گے. دوسری بات آپ نے جو کی ہے جس میں سینٹ کے بل میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ میں اکثریت نہیں ہے. کوئی بل ایسا جو عوام کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو اور ملک اس کا متحمل نہ ہو اور وزیر اعظم پاکستان کی آسٹیرٹی ڈرائیو کے راستے میں کھڑا ہو، وہ حکومتی بنچوں پہ سپورٹ نہیں ہوگا. ہاں البتہ سینٹ میں کوئی چیز آتی ہے، سینٹ کے اندر ہماری اکثریت نہیں ہے اور سینیٹر اس کو پٹ کرتے ہیں یا اپروو کرتے ہیں تو حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. چیف ویپ جو ہے وہ لا رہے ہیں یا توری صاحب لا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان کی آسٹیرٹی ڈرائیو کو آگے لے کے چل رہی ہے. کوئی پرائیویٹ ممبر جو ہے اگر کوئی بل لے کے آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ حکومتی ترجیحات اس میں ریفلیکٹ ہوں. حکومت کی ترجیح اس وقت عوام کو ریلیف دینا ہے، پارلیمنٹیرین کو ریلیف دینا اور ان کے لیے سہولت کاری پیدا کرنا. وہ اس وقت یقینی بنائیں گے ہم جب عوام کی زندگیوں میں بہتری آ جائے گی، عوام کو ریلیف مل جائے گا، عوام مہنگائی اور اوورال جو مطلب پریشانی ہے معاشی محاذ میں اس میں کمی آ جائے گی. تو پھر ظاہر ہے جب معیشت اگر بہتر ہوتی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معیشت کے انڈیکیٹرز جو امپرومنٹ کی طرف بڑھے ہیں وہ استحکام کی طرف گامزن ہے اور اس کے اثرات جو ہیں مثبت وہ ہر شہری انجوائے کرے گا. لیکن جب تک ہم اس صورتحال سے نہیں نکلتے وہ PTI کا یا حکومت کا ویلویشر نہیں ہے جو اپنی ذات کا درد جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے، کیونکہ ہم قوم کے درد کو ایڈریس کرنے آئے ہیں. ذات ہمارا مقصد نہیں ہے، نیشنل کاز ہمارا مقصد ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کا کوئی بھی سپاہی ہے وہ اس کی نیشنل کاز کے ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے. اپنی ذات کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس کو اونرشپ نہیں دیتی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا جا رہا ہے شاہین شاہ آفریدی 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن ہماری ضرورت ہوتی ہے، 80 لاکھ ٹن کو ویسے ہم زیادہ پیدا کرتے ہیں. تو دونوں صوبوں میں آپ کی حکومت کے وزرائے اعلیٰ ہیں. پنجاب تو چلتی گلگت
KPK गई और KPK से आगे चली गई। क्या किसी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी आप कोई एक्शन लेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अभी इस्लाम ने एक सवाल किया है कि किसी अखबार के खिलाफ कोई जातियात पे हो रहा है, क्या हुकूमत जब स्टेट नंबर 1 और मुक़्तदर वर्गों के खिलाफ एंटी स्टेट एक्टिव रोल अदा करेगी तो उस अखबार के खिलाफ या उस चैनल के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, और ये लास्ट कर लें क्योंकि काफी लंबा है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत ने लोकल रीजनल अखबारात को भी प्रमोशन देने का फैसला किया। वो आपने खुसूसी इतलात फिरदौस शिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने ये इंक्वायरी खुद शुरू की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑस्टेरिटी ड्राइव को आगे लेकर चल रही है। नेशनल कॉज हमारा मकसद है। और अभी आपको बताएं कि बड़ाबेर पुल के करीब ज़ेर तामीर मदरसे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए, जबकि छत के मलबे तले दबे एक मजदूर की तलाश जारी है। इंतजामिया ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, जाए वक़्वा पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे शहाबुद्दीन। जी शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिए। ये बिल्कुल ये पेशावर का मुज़ाफ़ाती इलाका बड़ाबेर के साथ सलमान खेल है, जहाँ पर ज़ेर तामीर मदरसे की छत गिर गई है और इस छत के मलबे तले जो मजदूर दब गए थे उसमें से 3 लाशें निकाली जा चुकी है और इसमें 9 अफराद ज़ख्मी हो गई थी, जिसमें से 6 को इब्तदाई तबी इमदाद देकर मौका पर फारिग कर दिया गया और 3 को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। एक मजदूर जो मलबे